جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پاس بھائی آئے ہیں گجرات سے۔ ان کے ایک بھائی ہیں جن کو معدے میں السر ہوا، معدے میں پھر وہ کینسر کنورٹ ہو گیا، کینسر پھیلتے پھیلتے جگر میں بھی جا چکا ہے اب تو یہ اپنی داستان بیان کریں گے کہ یہ کس حالت میں تھے مریض جب یہ گئے ہیں ہاسپٹلز میں، پنڈ اسلام آباد میں اور لاہور۔ تو یہ اپنی ساری وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ پھر کیا کیا بیتا ہے۔ جی پلیز۔ ہم لوگ پمز میں تھے، انہوں نے ہمیں یہ بولا بھائی ہم لوگ نالی ڈالیں گے اور اس میں کینسر کا دوسرا جو علاج ہے ہم نہیں کریں گے۔ ہم لوگوں نے ادھر سے اور جا کے انہوں نے بولا ہمیں چیک اپ کر کے آپریشن ہوگا، آپریشن کریں گے، پھر دوسرا علاج ہے جو وہ کیمو کے ساتھ لگائیں گے، اور کیمو بعد میں ہم لے کے گئے باہر کیمو لگانے کے لیے۔ انہوں نے بولا ہم کیمو نہیں لگائیں گے کہ مریض کمزور ہو گیا ہے، اس لیے ہم ادھر سے آگے پھر انہوں نے ہمیں ڈسچارج کرتے وقت پیپر دیا، اس میں انہوں نے لکھ کے دیا کہ اس میں یخنی دینی ہے اور انڈے کی زردی اور کھجوریں ڈال کے دینی ہے، دودھ اور دودھ بھی اور جوس بھی۔ پہلے مریض کس حال میں تھا جب آپ وہاں پہنچے ہیں؟ اور وہ بالکل صحت مند تھا۔ اور جب آپ یہ یخنیاں اور یہ ہر چیز ڈاکٹروں کے کہنے پر کھلانا ہی پلانا شروع کیا تو پھر اب کیا حال ہے؟ ابھی دن دن ڈاؤن ہوتا رہا ہے، کہ آپ چل پھر رہا ہے؟ اب چلنے کے قابل نہیں ہے، ابھی بیٹھ گیا ہے، پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ پہلے واش روم خود جاتا تھا، اب واش روم میں نہیں جا سکتا، ہاں جی۔ اب 4 بجے سے خود اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی ڈاکٹروں کے کہنے پر یا اپنی سوچ سے ہی طاقت کے لیے مریض کو یخنی پلائیں گے اور دودھ پلائیں گے اور کھجوریں دہی میں ڈال ڈال کے کھلائیں گے، تو وہ اتنی ہیٹ اور بادی کو بڑھا دیں گے کہ پورے جسم میں پھر اس کے بعد کینسر پھیلنا شروع کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہی مریض چلتے ہوئے مریض کو انہوں نے لٹا دیا کہ اب وہ اٹھ کے باتھ روم تک نہیں جا سکتا، جبکہ یہ یخنیاں پلانے سے پہلے، انڈے کی زردیاں کھلانے سے پہلے وہ باتھ روم خود چل کے جاتا تھا اور اتنی بری حالت نہ تھی۔ تو اس سے بیماری کو طاقت آ جاتی ہے، بیمار چلنے سے بھی جاتا ہے، اٹھنے سے بھی جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے ڈاکٹروں کے کہنے پر بھی اپنی ذہن سے بھی طاقت والی چیزیں یہ والی مریض کو نہ دیں۔ مریض کو طاقت واقعی چاہیے، لیکن ایسی طاقت دیں جو ٹھنڈک بھی دے اور طاقت بھی دے۔ گرمی کے ساتھ طاقت دیں گے تو گرمی کی شدت سے ہی تو پہلے کینسر سٹارٹ ہوا تھا، اور وہ پھر اور ہائی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے۔ ان کی گرمی خشکی مریض کے ان کا جو تھا وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ تڑپتا تھا، سارا دن پانی مانگتا ہے، اور اوپر سے سارا دن پھر یخنی پلاتے ہیں اور انڈے کی زردیاں کھلاتے ہیں، اور یہی اس کے بیماری کو اتنا انہوں نے طاقت دے دی ہے۔ بیمار کو طاقت نہیں ملی، بیماری کو طاقت مل گئی۔ اور اس سے یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ان کی بجائے سبز کدو، گاجر، چکندر، سیب، تربوز، فالسا ان کا جوس مکس کر کر کے پلا رہے ہوتے تو یہ سارے جوس جو ہیں یہ وٹامنز اور منرل سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان سے مریض کو طاقت بھی ملتی، جگر کو ٹھنڈک بھی ملتی، اور 15-20 دن میں ہی اس سے درد رک جاتے ہیں۔ جبکہ ایک دن یخنی پلا دی یا مٹن یا چکن کھلا دیا، دیسی مرغ کھلا دیا، اس کی یخنی پلا دی، تو درد اتنی ہائی سپیڈ شروع ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے پین کلر سے بھی نہیں ختم ہوتے ہیں، درد والی کوئی دوا اس پہ کام نہیں کرتی۔ تو معمولی سا فرق پڑے گا لیکن ختم نہیں ہوگی درد، کیونکہ وہ مرض بڑھ رہا ہوتا ہے گرمی والی چیزوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے آئندہ یہ کھانے میں ان کو جو کا دلیا، ساگو دانہ پانی میں پکا کر اور پھر اونٹنی کا دودھ مکس کر کے کھلائیں یا پلائیں، لیکن کبھی بھی کوئی ہیٹ دینے والی چیز نہیں رہنی۔ ساگو دانہ ٹھنڈا ہے، جو کا دلیا ٹھنڈا ہے، وہ ضرور دیں، وہ فائدہ کر دے گا، لیکن جو فائدہ ہم دے رہے ہیں وہ بیماری کو فائدہ مل رہا ہے، مریض کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ بہترین مثال اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو ان کے مریض کی بھی ملاقات کراتے ہیں۔ آپ کا ابھی انہوں نے سارا رپورٹس مجھے دکھا دی ہیں، حال بتا دیا ہے۔ آپ کو معدے میں گرمی کا محسوس ہوتا ہے جسم میں، یا سردی کا محسوس ہوتا ہے؟ گرمی۔ تو گرمی اس سے آ رہی ہے جو یخنیاں اور انڈے کی زردیاں آپ روز پی رہے ہیں، ان سے جسم میں آگ لگتی ہے، آگ لگنے سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔
تو ان کو میں نے بتایا ہے کہ ٹھنڈک کے لیے جوس پلانے ہیں، جو کا دلیا گرائنڈ کر کے پتلا کر کے اسی پائپ سے گزار دینا ہے، اور اسی طرح ہی ٹھنڈی چیزیں دیگر بھی ان کو بتائی ہیں. وہ جوس پئیں گے، وہ ٹھنڈک والی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا. تو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے آپ کیا چل پھر رہے تھے؟ تو کب پھر چلنے پھرنے سے بھی رہ گئے؟ ہاں، تو جب یہ یخنیاں پینی شروع کی ہیں تو انہوں نے بیماری کو طاقت دے دی. ہم تو بیمار کو طاقت دینے کے لیے پلاتے ہیں نا، انہوں نے بیماری کو طاقت دے دی ہے اور آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب اٹھ کے باتھ روم جانا بھی مشکل ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ مہینے کے اندر اندر چلتے پھرتے نظر آئیں گے، اور آپ نے بس نا تھوڑا تھوڑا سارا دن یہ ٹیوب کے ذریعے یہ پیتے رہنا. جو چیزیں میں نے ان کو بتائی ہیں، یہ میں نے ساری ٹھنڈی اور طاقت والی چیزیں بتائی ہیں. وہ بیماری کو نہیں طاقت دیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو طاقت دیں گی. تو انشاءاللہ آپ 3 سے 6 مہینے کے اندر اندر دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے. ٹھیک ہونے کے بعد بھی آپ نے یہ گرمی والی چیزیں، بادی چیزیں جو میں نے منع کی ہیں، وہ سال 2 سال چکھنی بھی نہیں. سال 2 سال میں آپ نارمل انسان ہو جائیں گے. پھر آپ ان چیزوں کو کبھی کبھار کھا لیں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گی. ابھی یہ صورتحال ہے کہ اگر کبھی کبھار بھی آپ نے ان کو چکھ لیا تو یہ نقصان میں لے جائے گی، مرض پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور درد پھر شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.